نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ میری آج کی ویڈیو تہجد کی نماز اور اس کے فضائل کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت طیبہ تھی کہ آپ شروع رات میں سو جاتے اور پھر آخری تہائی میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس عبادت کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ آخری تہائی رات میں اٹھ کر اس نماز پڑھنا۔ اوسط درجہ یعنی درمیانہ درجہ جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اگر اندیشہ ہو کہ رات کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی شروع رات میں عشاء کے بعد رات کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر رات کو ادا نہ ہو سکے تو دن کو نصف النہار سے پہلے پڑھ لیتے، یعنی کہ دوپہر ہونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پر اتنی مداومت اور ہمیشگی فرمائی کہ کسی مرض یا شدت نیند یا تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تاکہ عبادت میں دوام رہے، یعنی ہمیشگی رہے، ایسا نہ ہو کہ ناغہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت تھی اور کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو، تہجد کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن کبھی بھی یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر سفر میں ہوتے تو پھر بھی سواری پر بیٹھے بیٹھے تہجد کی نماز ضرور ادا کرتے، اور اگر بہت تھکے ہوتے یا بیمار ہوتے تو بیٹھ کر پڑھتے، مگر پھر بھی یہ نماز نہ چھوڑتے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت شروع میں چھوٹی پڑھتے اور پھر لمبی رکعتیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے وہ اعمال بتائیے کہ جس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز پڑھو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے تہجد کی نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو بتایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے، یعنی شیشے کا محل ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوشگوار کلام کرے، کھانا کھلائے اور رات میں نماز پڑھے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں۔ اسی طرح تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب محشر قائم ہوگا تو ایک گروہ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ بہت کم ہوں گے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پہلو اپنے بستر سے الگ رہتے تھے۔
اور فرمایا کہ ہماری امت کے اشراف اور معزز لوگ ہیں قرآن کے حاملین اور راتوں کو جاگنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نماز میں لمبی تلاوت کرتے تھے، اور صالحین کا بھی یہی شعار رہا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور ان نمازوں کو قرآن سے چمکاتے۔ ہر کسی کو جتنا بھی قرآن پاک یاد ہوتا ہے کوشش کرتے کہ تہجد کے وقت نماز میں قرآن کی تلاوت کرنے کا لطف محسوس کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ وقت قبولیت دعا کا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ تو یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ تہجد پر مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جو کبھی بھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتا، یعنی انسان جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ دنیا کے بارے میں سوال کرے یا آخرت کا کوئی بھی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے فضیلتیں ہیں تہجد کی نماز کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو پورا کر کے اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا، اس کی زین اور لگام موتی کی اور یاقوت کی ہوگی، وہ نہ تو لید کرے گا اور نہ پیشاب، اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے، پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی لوگ کہیں گے کہ اے رب تیرے بندے اس مرتبہ پر کیوں کر پہنچے، یعنی آپ کے بندے اس مرتبے پر کیسے پہنچے، کس وجہ سے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے، یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ تو ویورز بہت سے فائدے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیشگی عطا فرمائے۔ جس طرح شروع میں نے بیان کیا کہ اگر رات کے وقت اگر ہم یعنی تہائی رات کو اٹھ کر کسی کو تہجد کی نماز پڑھنی مشکل ہے تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر سکتے ہیں، کہ اگر ان کو اندیشہ ہے کہ رات کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد نفل کے میں نیت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں تہجد کی نماز کو۔ اور اگر خدا نخواستہ رہ گئی ہے کبھی تو اس کو اگلے دن صبح کو دوپہر ہونے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں، مثلاً اشراق کے وقت یا چاشت کے وقت۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے گی اور اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔